شعری درانی وائس کی معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو نفسانی خواہش سے بچنے کا سبق آموز واقعہ سنایا جائے گا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایات نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن اور جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کی دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنی رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا کر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیری بلندی درجات کی وجہ سے ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چل پٹ گئی یاقوت اور موتیوں سے بری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا، اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے مرصع ہے، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہے؟ جواب ملا، یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا، میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ حاصل، بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ
ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی ٹوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائے گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدوس اللہ سرا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: آرزوئے خون ہوں یا اسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کی انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہوگی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوؤں کا جو خون کر رہا ہوں یہ اپنے مالک اور خالق کے خاطر کر رہا ہوں، تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ماں کو دیکھیے اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کڑکڑاتی جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ماں یہ سوچتی ہے اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت کڑاکے کے جاڑے میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی مشقت ہے، معمولی تکلیف ہے، لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کی پیش نظر ہے، اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے۔ ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں، وہ کہتی ہے بھائی کسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہے۔ دعا کرو اللہ میاں سے کہ مجھے اولاد دے دے، اور اس کے لیے تعویذ کنڈے اور اللہ تعالیٰ جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے۔ ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس چکر میں پڑی ہے، بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے۔ تو وہ عورت جواب دیتی ہے میرے ایک بچے پر 1000 جاڑوں کی راتیں قربان ہیں، اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اور اس کی دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے۔ اس واسطے اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئی۔ وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کی معنی یہ ہے کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیف ہی نہیں بلکہ وہ راحت ہے۔ اب جو ماں جاڑی کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے، اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہے کہ میں یہ اپنے بچے کی بلائی کی خاطر کر رہی ہوں۔ جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنی آرزوؤں کو کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں: از محبت تلخائے شیریں شد، کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ جن کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کے خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کے خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیلا مجنو کا قصہ لکھا ہے کہ مجنو لیلا کے خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، دودھ کی نہریں نکالنے کے ارادے سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا۔ یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے، کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ کام جو کام کر رہا ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اسے چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے کہ ہزار مشقتیں قربان، جس کے خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے تو اس نہر کو کھودنے کا مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ میں اپنے محبوب کے خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مولا کے کم از لیلا بود،
گوئے گشتن بہر او اولا بود۔ مولا کا عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے۔ لہٰذا جب آدمی محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آ گیا ہے تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نفس کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں۔ بس وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ ارے بھائی تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، چلو میں تمہاری ملازمت چھڑوا دیتا ہوں، وہ جواب دے گا نہیں بھائی نہیں، بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت لگی ہے، اس کو مت چھڑوانا، اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے اور اولاد کو بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہو گئی ہے جو مہینے کے آخری میں ملنے والی ہے۔ اس محبت کی نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں شیریں بن گئی ہے۔ اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا اور لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا ہے مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہے، اسی میں لطف آنے لگتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا۔